ایک چاند تھا سر آسمان ناول بائے فرشتے سالار سے۔ جلال تو مکمل ڈھٹائی کا مظاہرہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کریم صاحب کو تفکر کا شکار کر گیا۔ انہوں نے جلال کی تمام تر بے وقوفیوں کے باوجود اگر اس کی شادی منیحہ سے کروانے میں اس کا ساتھ دیا تھا تو اس کے پیچھے ان کی یہی سوچ تھی کہ کسی سلجھے ہوئے غریب خاندان کی بچی اس کے ساتھ صبر و تحمل سے گزارا کر لے گی۔ لیکن جس طرح جلال نے شادی کے کچھ روز بعد بے شرمی سے شراب نوشی کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ ان کے لیے باعث شرم تھا، جبکہ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے منیحہ کافی حد تک ان کی توقعات پہ پورا اتری تھی۔ یہ لاپرواہ لڑکا اپنی زندگی خراب کر لے گا۔ وہ ساری رات یہی سوچتے رہے، لیکن صبح 5 بجے تک وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کریں گے۔ اسی لیے وہ 9 بجے منیحہ کو لینے پہنچ گئے۔ ابا کام پہ جانے کو تیار تھے، بہن بھائی جا چکے تھے۔ ایسے میں کریم صاحب کا آنا باعث مسرت تھا۔ 10-15 منٹ بیٹھ کر ابا کے ساتھ گپ شپ لگا کر انہوں نے منیحہ کو تیار ہونے کا کہا۔ ابا تو ابھی تک منیحہ کی آمد کی وجہ سے بے خبر تھے، اسی لیے انہیں تو کچھ محسوس نہ ہوا، مگر اماں کو منیحہ کی گھبراہٹ بہت کچھ سمجھا گئی۔ انکل ویسے ہی ساری بات جانتے تھے۔ منیحہ بیٹا جلدی کرو، ابھی ہاسپٹل بھی جانا ہے، اپائنٹمنٹ ہے۔ انہوں نے حوصلہ افزا انداز میں زور دے کر کہا تو منیحہ کو سمجھ نہ آئی انہیں اپنے فیصلے سے کیسے آگاہ کرے۔ وہ تو واپس نہ جانے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ منیحہ بیٹا چلی جاؤ، اماں نے کافی دیر اسے چپ بیٹھے دیکھ کر آخر مداخلت کی۔ خیریت، اسپتال کیوں جانا ہے؟ ابا نے مداخلت کی۔ جی نہیں، ویسے ہی۔ یہ منیحہ تھی جس نے فوراً جواب دیا۔ مبادا انکل ان کو بھی قصے کہانیاں سنانے پہ نہ اتر آئیں۔ اماں، اس نے اماں کو شکایتی انداز میں پکارا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دفعہ پھر سے اماں سے ناراض ہو کر انکل کے ساتھ جا رہی تھی۔ دوسری جانب کریم علوی کو پورا یقین تھا کہ منیحہ انہیں انکار نہ کر سکے گی۔ منیحہ بچے، آپ ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ باہر گھورتے ہوئے مکمل چپ تھی۔ کریم صاحب نے اسے خود سے مخاطب کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ اصل میں وہ اپنا اندرونی خلفشار قابو کرنے کی کوشش میں مصروف عمل تھی۔ منیحہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ انکل نے دھیمے لہجے میں شفقت سے دریافت کیا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، وہ نروس ہوئی۔ منیحہ بچے، میں جانتا ہوں جلال کچھ بے وقوف ہے، کم عقل بھی ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ اصل میں اس کا قصور نہیں، اس کے بگڑنے میں زیادہ قصور ہمارا ہے۔ وہ اب مجرمانہ لہجے میں قبول کر رہے تھے۔ اصل میں ہم نے کبھی اس پہ سختی کی ہی نہیں، یہی کہتے رہے بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ انہوں نے منیحہ کو رخ موڑ کر دیکھا جو اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ منیحہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم اس کی حرکتوں سے آگاہ نہیں ہیں یا پھر کم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جی وہ یہی کہہ سکی۔ تمہارے معاملے میں بھی میں بنا کسی شک و شبے کے بات کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت پیاری اور صابر بچی ہو۔ انہوں نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ ہٹا کر منیحہ کے سر پہ رکھا۔ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اس نے ضبط کیا۔ منیحہ جلال کی شخصیت میں بہت سی کمیاں ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی بھی اچھی لڑکی ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ منیحہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو چکے تھے۔ وہ نہیں منیحہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انکل میں اپنی طرف سے سب اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ اتنے دنوں سے جو بات اسے پریشان کر رہی تھی آج اس کے لبوں پر آ ہی گئی۔ انکل چپ رہے، یوں کہ اسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ میں جب بھی یہ کوشش کرتی ہوں کہ سب غلط حرکتیں چھوڑ دیں، تب بھی وہ برا منا جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایسا کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ کل جب وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی تب بھی غصے کے زیر اثر تھی، آج جب واپس جا رہی تھی تب بھی بے بس تھی۔ باوجہ اس بے بسی کے اس کا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اس نے ساری بات چیت کو بے مول جان کر گلا کیا۔ اچھا، باقی تمہاری باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ تمہیں پسند نہ کرنے والی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ پسند تو وہ کرتا، بلکہ پیار بھی کرتا ہے، بس تھوڑا بیوقوف ہے۔ نہ صرف بیوقوف بلکہ ناہنجار ہے۔ لیکن میری بچی، اب میں کیا کروں؟ آخری جملہ وہ صرف سوچ ہی سکے۔ منیحہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ کچھ دیر کے بعد رونے کے اس کا دل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اب تو وہ بولی، تم جو بھی مسئلہ ہو مجھ سے بات کرو گی اور کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی۔ وہ منیحہ کی باتیں سننے کے بعد پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ وہ لڑکی جلال سے ہزارہ بہتر تھی، کم از کم گھر تو سنوارنا چاہتی تھی اور جلال کے لیے فکر مند بھی تھی۔ منیحہ، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور ایک بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، وہ کچھ ہی عرصے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
بس ابھی اس پہ بچے کی ذمہ داری پڑے گی نا تو درست ہو جائے گا۔ اس سے بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہی ایسی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نہ اپنے ماں باپ کے لیے سیدھا ہوا نہ بیوی کے لیے، پھر بھی امید رکھنے میں کیا حرج ہے۔ جی وہ اوپر دل سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ کس بچے کی بات کر رہے ہیں انکل؟ اس نے کیا بچے کے لیے سیدھا ہونا ہے؟ آپ کے بیٹے کو بچہ چاہیے ہی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹی امیدیں لگا رہے تھے، مگر یہ پھر بھی تسلی بخش تھا۔ پھر انکل اسے لے کر ایک اوپن ایئر ٹرک ریسٹورنٹ گئے۔ وہاں منیہا کے نانا کرنے کے باوجود انہوں نے تگڑا سا ناشتہ آرڈر کیا۔ چھوڑو ان ماں بیٹے کو بریڈ جیم کھانے دو، ہم سسر بہو ادھر اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہنس کر اسے تسلی دی۔ وہ عام آدمیوں سے خاصے مختلف مزاج کے تھے، یا کم از کم وہ منیہا کے ابا کی طرح کم گونا تھے۔ منیہا کی آج پہلی مرتبہ ان سے اتنی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ انکل واقعی زمانہ ساز تھے، نہ صرف زمانہ ساز بلکہ زمانہ شناس بھی تھے۔ پتہ نہیں جلال کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیوں کی انہوں نے۔ ویسے منیہا بچے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے اس سے گفتگو کر رہے تھے، جیسے آج دونوں کی بہت دوستی ہو۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تب میں بھی ایسا ہی تھا۔ پراٹھے کی کترتی وہ رک گئی۔ مطلب کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ مطلب میں بھی جلال جیسا ہی تھا، لاپرواہ، کسی حد تک عیاش۔ انہوں نے نظر اٹھا کر منیہا کا حیرت زدہ چہرہ دیکھا، جہاں واضح رقم تھا۔ پھر آپ کیسے بدلے؟ مگر پھر تمہاری آنٹی نے مجھے بدل ہی دیا۔ ویسے بڑا صبر کیا انہوں نے، لیکن جب بلال، ان کا بڑا بیٹا، 2 سال کا ہوا تب وہ خاصی دلگیر ہو گئی تھی۔ مجھے پھر زندگی کو سنجیدگی سے لینا ہی پڑا۔ اسی لیے کہتا ہوں جلال بھی سدھر جائے گا۔ جب اس کا بچہ اس سے ضد کرے گا کہ میں بھی اپنے پاپا کے ساتھ جاؤں گا، تو اسے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جہاں وہ جاتا ہے وہاں وہ اپنے بچے کو لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ سرسری سے انداز میں منیہا کو مزید صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ جلال 10 بجے سو کر اٹھا تو حسن معمول نیچے آ گیا۔ خیریت؟ آج تمہاری آنکھ اتنی جلدی کیسے کھل گئی؟ ماما نے اسے دیکھ کر طنز کیا، ورنہ اس کا روزمرہ کا وقت 11 اور 11:30 کے درمیان ہوتا تھا۔ میں تو کب سے اٹھا ہوا ہوں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ جمائی روکتا لاؤنج میں صوفے پر ٹھہر گیا۔ پاپا کدھر ہیں؟ وہ تو صبح کے صبح چلے گئے تھے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ او اچھا، زیادہ غصے تھے؟ پھر اسے رات والی اپنی ٹھٹائی یاد آئی۔ نہیں، بہت خوش تھے، ماما نے طنز کیا۔ فار گاڈ سیک، اب وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتا ہوا بولا، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ بیوی کے 10 بج گئے، ابھی تک نہیں آئی؟ ماما نے اسے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، گاڈ نوز۔ وہ بھی لا علم تھا۔ شو اتر گیا تمہارا، ایک ہی مہینے میں؟ کتنا کہا تھا میں نے کہ اتنی جلدی مت مچاؤ، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں ہیں۔ مگر تمہیں تو بس آگ لگی تھی۔ انہوں نے بے تکلفی سے بیٹے کو طنز کا نشانہ بنایا۔ ہاں تو آپ کو کیا ایشو؟ میری لائف ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ لیٹس سی، شی کین نیور میچ یور ٹیسٹ، ماما نے ناک چڑھا کر کہا۔ تو جلال کی نگاہوں میں منیہا کا خفا خفا چہرہ لہرا گیا۔ آدھے سے زیادہ وقت تو وہ خفا ہو کر خاموش ہی رہتی تھی، اور باقی وقت وہ جلال کی باتوں پہ ہوں ہاں کرتی رہتی۔ اور پھر جب کبھی جلال اس کی تعریف کر دیتا، وہ وقت تو منیہا کے لیے خاص طور پر کڑا وقت ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ اب پچھتا رہے ہو؟ ماما نے اس کی خاموشی کو اس کے پچھتاوے پر معمول کیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ میں ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں، وہ پوری ڈٹائی سے بولا۔ تو انہوں نے بیٹے کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ آپ جائیں نا تو لے آئیں اسے۔ بہت دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہنے کے بعد اسے خیال آیا، واٹ؟ میں کیوں جاؤں؟ شی از یور وائف، اور تم جانو تمہارے معاملات۔ مجھ سے پوچھ کر تو شادی نہیں کی تھی نا؟ مجھ سے پوچھ کے لڑائی کی تھی؟ وہ تو بھری بیٹھی تھی۔ جلال کو سخت مایوسی ہوئی۔ جائیں گی تو آپ ہی؟ وہ ڈٹائی سے انہیں چیلنج کرتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تم جانو تمہارا باپ، وہ اس سارے معاملے سے ہمیشہ کی طرح لال تعلقی کا اظہار کرتی آئی تھی۔ چلو ٹائم پہ آفس سے چلا جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا تو اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بظاہر لاپرواہ دکھنے والا جلال کلیم الوی ساری رات شدید بے چینی کا شکار رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ عادت تھی یا ضرورت، مگر اب اسے بھی منیہا کو دیکھے بغیر چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو سرسری دینے والا اس کی غیر موجودگی میں بے آرام ہو گیا تھا۔ مگر انا اسے جھکنے کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ وہ آج تک کبھی نہ جھکا، اگر جھکتا بھی تو کس کے آگے؟ اس منیہا کے آگے جو اس کو ذرا اہمیت نہ دیتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ شام کو کچھ سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا، طبیعت بھی بوجھل سی تھی۔
دراصل اسے کسی بھی بات کو سر پہ سوار کرنے کی عادت نہ تھی، مگر منیہا جس طرح ہر چیز حتیٰ کہ موبائل بھی چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی تھی، اس سے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اب اسی بے چینی نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، مگر کمرے میں موجود شخصیت کو دیکھ کر اسے حیرت کا واضح جھٹکا لگا۔ وہ الماری کھولے کھڑی تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور اس دشمن جان کے انداز دیکھ کر تو وہ اش کر اٹھا۔ جس نے آواز پہ فوراً پیچھے دیکھا، پھر اسے پہچان کر کمال بے نیازی سے واپس اپنے ساتھ کا شغل میں مصروف ہو گئی۔ میرے کپڑے نکال دو۔ 5 منٹ بعد وہ سراسر اسے مخاطب کرنے کی نیت سے روب سے بولا۔ مقصد اس سے گفتگو کا آغاز کرنا تھا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب وہ چپ چاپ اس کے کپڑے نکال کر صوفے پہ رکھ گئی۔ دوسری ٹی شرٹ نکالو، روز یہ پہن پہن کے تھک گیا ہوں میں، انداز تحکم بھرا تھا۔ وہ دوسری ٹی شرٹ نکال کر رکھ گئی۔ ہاؤ انسلٹنگ، یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ جلال کے دماغ میں کھجلی ہوئی۔ واش روم میں رکھو، یہاں تو نہیں چینج کروں گا، وہ ناگواری بھرے طنز سے بولا۔ منیہا ضبط سے برداشت کر رہی تھی۔ انکل نے کہا تھا جلال پیار کی زبان زیادہ آسانی سے مان لیتا ہے، اور بحث مباحثے میں وہ نہ پڑھنے کا فیصلہ کر کے آئی تھی۔ یہ جو بھی کہیں گے، جو بھی کریں گے، میں برداشت کروں گی، کم از کم جب تک میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس نے اپنے بڑھتے ہوئے دوران خون کو قابو کیا، ورنہ اس کی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری برداشت سے باہر تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ اس کے کپڑے واش روم میں لٹکا کر آئی تو جلال نے اگلا حکم صادر کیا۔ دل کے انکار کے باوجود وہ قدم قدم چلتی اس تک آ گئی۔ بیٹھو۔ اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے بیٹھ گئی، چہرہ ہنوز سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ تم رات کو گھر کیوں نہیں آئیں؟ بس ایسے ہی، یہ پہلا جملہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ دن میں جا سکتی ہو، رات نہیں رک سکتی، اور کل یہ کہا تھا کہ بے شک چلی جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ اس کے لبوں پہ آیا جواب بامشکل رک سکا۔ جانتی بھی ہو میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یار دن تو گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی۔ شرٹ سے بے نیاز کیمل براؤن جینس میں ملبوس وہ شخص کہ اس قدر خود اعتمادی سے پھر سے فلرٹ کر رہا تھا۔ منیہا یکٹک اسے دیکھے گئی، پھر زہر آلود ہنسی اس کے لبوں پہ رینگ گئی۔ مجھے وہاں رہنے کا دل کر رہا تھا تو رک گئی، وہ سرسری لہجے میں بولی۔ میرے بغیر بور نہیں ہوتی تم؟ اس کے گرد حصار بنائے بیٹھا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کس قدر آسانی سے تم سب بھول جاتے ہو؟ یہی خیال ایک بار پھر سے منیہا کو جھنجھوڑ گیا۔ نہیں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت انجوائے کر رہی تھی، وہ بظاہر سادہ سے لہجے میں جتا کر بولی۔ جلال کو پتہ اپنی محبت کا یہ جواب خاصا ناگوار گزرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دروازے پہ دستک کے ساتھ ہی پاپا نے اپنا چہرہ دکھایا۔ منیہا بڑھ رفتاری سے اس کے قریب سے اٹھی۔ کریم ملوی جلال کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ ماتھے پہ سجے بل ہنوز موجود تھے۔ منیہا بچے اچھے سے چائے تو پلاؤ، اور تم نیچے آ کر میری بات سنو۔ وہ جو منیہا کو کمرے سے نکالنے کی غرض سے آئے تھے، بیٹے کو حکم دے کر واپس ہو لیے۔ منیہا فوراً ان کے پیچھے ہو لی۔ جلال البتہ خواہ مخواہ میں 10 منٹ لگا کر آیا۔ منیہا کے اس ٹھنڈے ٹھار انداز نے اسے ناگواری کی کیفیت میں ڈالا تھا۔ اوپر سے بابا نے جو احسان جتانے شروع کیے تو رکے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب بس کر دیں، احسان ہے آپ کا جو آپ میری غلطیوں پر پردہ ڈال کر اسے واپس لے آئے ہیں۔ میرا اور میری بیوی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، مجھے آکسفورڈ میں پڑھایا، یہ طنزیہ کہا، اور پھر پی سی کے رائل ہال میں میری شادی کروائی۔ ہاتھ باندھ کر بولا۔ پاپا تو بچپن سے اب تک کی روٹیاں گننے پہ آ گئے تھے۔ ہاں تو یہ تو میں تھا جس نے جیسے تیسے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، خود کچھ کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے آٹے دال کا بھاؤ۔ وہ برابر کے جواب دے رہے تھے۔ اور یہ آخری دفعہ ہے جو تمہارا گھر بنانے کے چکروں میں خوار ہوا ہوں، اگلی دفعہ مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، اور اگر اس بچی کو مزید کوئی شکایت ہوئی تو تم میرا بہت برا روپ دیکھو گے۔ تم شاید آج پہلی بار اس سے اتنے سخت انداز میں بات کر رہے تھے۔ جلال نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اب اگر تم نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کر کے اس بچی کے ساتھ کیا تو میری طرف سے تم فارغ سمجھنا اپنے آپ کو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے مزید بدنامی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی خاموشی کو اس کی ڈٹائی جان کر کریم علوی نے مزید کہا، اور یہ مت سمجھنا کہ جو تم کرو گے مجھے اس کا علم نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اتنی
سگی ہے آپ کی تو وہیں رہنے دیتے، لے کر کیوں آئے ہیں؟ میں تو ویسا ہی ہوں جیسا کل تھا۔ وہ تن فن کرتا اٹھ گیا۔ میں صرف تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ پیچھے سے کریم علوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ بچی کو تنگ کیا، بچی نہ ہو گئی کوئی مصیبت ہی ہوگی۔ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ پٹک کر وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر پر ڈھہ گیا، حتیٰ کہ ماما کے بلانے کے باوجود کھانا بھی نہ کھایا۔ منیہا بے مربت کو بلانے بھی نہ آئی۔ جلال کو مزید برا لگا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے، میں تو مرا جا رہا ہوں اسے منہ لگانے کو، اور پاپا کو دیکھو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور وہ مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی، اسے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے گھر کا پرنس تھا، اب ایک دن منیہا کہاں سے آ گئی کہ پاپا اسے ڈانٹ دے۔ منیہا کمرے میں آئی تو اونچی آواز میں ٹی وی لگا کر بستر پہ اوندھے منہ دراز تھا۔ وہ چپ چاپ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ جلال نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور آواز کم نہ کی۔ وہ بامشکل 4 سنتیں ادا کر پائی۔ پھر سوچا جلال سے کہے آواز کم کرے، مگر خیال آیا نماز پڑھنا اس کا ذاتی فعل تھا، جس کی ادائیگی کے لیے وہ جلال کا فری وقت خراب کرنے کا حق نہیں رکھتی، اسی لیے وہ جائے نماز اٹھا کر باہر چلی گئی۔ جلال نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر اسے کافی دیر بعد اس کے یوں جانے کی وجہ سمجھ آئی۔ پہلے وہ خجل ہوا، پھر اس کا سنجیدہ اور خاموش چہرہ یاد کر کے ہنس دیا۔ وچ کہہ بھی تو سکتی تھی کہ آواز کم کر دے، اکڑ تو ختم نہیں ہو سکتی اس عورت کی۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ پھر وہ نماز ادا کر کے کمرے میں آئی۔ جلال ہنوز فل والیوم پہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، جو شاید اس کا احتجاج کا کوئی انوکھا طریقہ تھا۔ منیہا کپڑے تبدیل کر کے کمفرٹر اوڑھ کر سو رہی۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی، ٹی وی کھلا تھا، ایسے میں نیند کا آنا محال ہی تھا، مگر وہ آنکھوں کو موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلال نے اس کی اس بے رخی پہ نہ صرف ٹی وی کا والیوم بڑھایا بلکہ اے سی بھی آن کر دیا۔ منیہا کو ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے وہ اندھوں کی طرح اس اچانک سردی کی وجہ سوچنے میں لگی رہی۔ اے سی کی خنکی بہت زیادہ تھی۔ وہ مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ جلال کی طرف سے رخ موڑے کروٹ لیے وہ بستر کے آخری کونے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جلال نے اس کی اس ڈھٹائی کو ملاحظہ کیا۔ جہنم میں جائے، اگر اسے میری ضرورت نہیں تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں؟ کیسے احسان کر کے آئی ہے۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ پاپا کی طرح میں بھی اسے سوری کروں گا۔ کریم صاحب نے جلال سے یہی کہا تھا کہ اسے سوری کر کے بامشکل لائے ہیں۔ نہیں تو نہ صحیح، جہنم میں جائے، مجھے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ اس نے خود کو تسلی دے کر گردن اکڑائی۔ دوسری جانب منیہا نے کمفرٹر سر تک اوڑھ کر خود کو اس موسم کی ٹھنڈک سے بچانا چاہا۔ جلال کے ذہن میں ایک شرانگیز خیال آیا۔ کمفرٹر کھینچ کر وہ اپنے پیچھے گھسیٹتا صوفے پہ چلا گیا۔ منیہا نے حیرت سے دانستہ مڑ کر اسے دیکھا تو جلال نے نظر انداز کر دیا۔ چند پل وہ خود کو ضبط کرتی رہی، پھر الماری سے دوسرا کمفرٹر ڈھونڈ کر لائی۔ جلال کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ منیہا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اب تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آتا؟ صوفے پہ اوندھے منہ دراز وہ مکمل توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آتا ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ تو پھر اب تم روتی کیوں نہیں؟ وہ کہکہا لگا کر دریافت کر رہا تھا۔ اس قدر سنگ دل ہے یہ شخص۔ اب میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کی سزا مجھے خود کو نہیں دینی چاہیے۔ وہ جواب ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی اسے مزید دیوانہ بنا گئی۔ وہ جو صوفے پہ سونے کا ارادہ کر کے وہاں آیا تھا، صوفہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔